आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फजल और आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की हमारी ये वीडियो अपने वालिद साहब के नाम है। कुछ रिश्ते ज़िंदगी में शोर नहीं मचाते, बस खामोशी से हमारी पूरी दुनिया संभाल लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो कभी थका नहीं, और एक ऐसे बेटे की जो बहुत देर से समझा। अगर आपके अब्बू ज़िंदा हैं तो ये वीडियो आखिर तक सुनना, और अगर नहीं हैं तो ये अल्फाज आपकी आंखों से खामोशी से बह जाएंगे। वो बाप जो खुद कभी कहानी नहीं बना, आज उसकी खामोशी एक नज़म बन गई है। तो आइए हम ये नज़म शुरू करते हैं। बाप और बेटा। नन्हा सा हाथ था एक मजबूत हाथ में, डर था ज़माने का मगर बाप साथ में। रास्ते कठिन थी, रातें बहुत तवील थी, बाप की दुआओं में रोशन दलील थी। बेटा गिरा कभी तो बाप ने उठाया, खामोश प्यार से हौसला बढ़ाया। टूटे हुए जूते, थकी हुई आंखें, पर बेटे के ख्वाबों पे कुर्बान सब सांसें। वक्त गुजरता गया, बेटा जवान हुआ, बाप की कमर झुकी, बदन नातवां हुआ। वही हाथ जो सहारा दिया करता था, अब लरजता था, खामोश रहा करता था। एक दिन बेटे ने वही हाथ थाम लिया, वक्त ने रिश्ता उलट के दिखा दिया। बाप की आंखों में आंसू, लबों पे मुस्कान, कि मेरा अक्स बन गया मेरा ही निशान। कहने लगा बाप मदहम सी आवाज़ में, मेरी हर दुआ अब तेरी परवाज़ में। बेटा बोला आंसुओं के साथ, आप ही मेरा हौसला थे, मेरा रास्ता मेरी ज़ात। वो मजबूत हाथ एक दिन खामोश हो गया, मगर उसकी सिखाई हर बात हो गया। आज जब बेटा चलता है इसी शान से, बाप जिंदा है इसके हर ईमान से। अब्बा की जेब में हमेशा पैसे कम और हौसले बेहिसाब होते थे। हमने मांगा तो मुस्कुरा कर दे दिया, कभी नहीं बताया कि जेब में आखिरी नोट है। हमने नए जूते पहने, अब्बा ने पुराने संभाले रखे। हमने खुशियाँ ओढ़ ली, अब्बा ने फ़िक्र ओढ़ ली। आज अब्बा की जेब खाली है और मेरी आंखें जो कभी भरने का नाम नहीं लेती। अब्बा कभी चीखते नहीं थे, वो बस खामोशी से टूट जाया करते थे। हमने समझा वो मजबूत हैं, पर असल में वो हमें मजबूत बनाने में खुद कमज़ोर हो गए थे। अब जब कोई पूछता है सब ठीक है, तो मैं भी अब्बा की तरह मुस्कुरा कर कहता हूँ हाँ, और अंदर से टूट जाता हूँ। काश मैं जान लेता वो आखिरी बार था जब अब्बा ने सर पर हाथ रखा। काश मैं रोक लेता वक्त को, काश मैं कह देता कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आज हर दुआ में अब्बा का नाम पहले आता है, और हर आंसू में एक ही सवाल होता है, अब्बा आपको जाना ही क्यों था, अब्बा आपको जाना ही क्यों था। जी, तो मैं अब आपको एक और पोएम सुनाती हूँ। अब्बू के कमरे में आज भी सब कुछ वैसा ही है, कुर्सी, जायनमाज, दीवार पर लटकी घड़ी, बस अब्बू नहीं है। हर सुबह वो घड़ी अब भी वक्त पर बोलती है, मगर अब्बू की आवाज़ अब वक्त से पहले खामोश हो गई। वो जो हर फिक्र
اپنی جیب میں چھپا لیتے تھے اور ہر مسئلہ میرے سر سے اتار لیتے تھے۔ آج خود میرے دل پر بوجھ بن گئے ہیں۔ میں کامیاب ہو گیا ہوں ابو، وہ سب حاصل ہے جس کے خواب آپ نے دیکھے تھے، مگر سچ کہوں یہ کامیابی آپ کے بغیر بہت ادھوری لگتی ہے۔ آج بھی کوئی مشکل آئے تو دل کہتا ہے ابو کو فون کر لوں، پھر یاد آتا ہے ابو اب صرف دعا بن چکے ہیں۔ کاش ابو ایک بار پھر اس کمرے سے آواز دیتے، فکر نہ کرو، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ ابو کا سایہ۔ دھوپ بہت تھی تو لوگ سائے ڈھونڈتے رہے۔ مجھے یاد آیا میرے ابو ہمیشہ میرے آگے چلتے تھے۔ وہ خود جلتے رہے سورج کی تپش میں، مگر مجھے کبھی جلنے نہیں دیا۔ میں نے مانگا تو فوراً دیا، میں نے رویا تو سینے سے لگا لیا۔ کبھی یہ نہ بتایا کہ ان کی اپنی آنکھیں کتنی بار نم ہوئیں۔ لوگ کہتے ہیں وقت سب بدل دیتا ہے، لیکن وقت نے میرے ابو کو بہت جلدی تھکا دیا۔ آج جب میں اکیلا چلتا ہوں، ہر قدم پر سایہ ڈھونڈتا ہوں اور ہر موڑ پر صرف ایک نام دل میں گونجتا ہے، ابو، ابو۔ دروازے کے پاس ابھی تک رکھی ہے ابو کی پرانی چپل، جیسے وہ ابھی لوٹ آئیں گے۔ وہی چپل جو بارش میں بھیگتی تھی، دھوپ میں جلتی تھی اور پھر بھی ہر صبح کام پر چلی جاتی تھی۔ ہم نے نئے کپڑے پہنے، ابو نے پرانے دن گزارے۔ ہم نے خواب دیکھے، ابو نے انہیں سچ بنانے کے لیے خود کو توڑ دیا۔ آج میں وہ چپل اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہوں، کیونکہ ابو کی خوشبو اب صرف یادوں میں رہ گئی ہے۔ سب سو جاتے تھے تب ابو جاگتے تھے۔ ہماری نیند کے بدلے وہ اپنی نیند قربان کرتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ رات بھر کسی سے باتیں کرتے تھے۔ آج سمجھ آیا وہ اپنی پریشانیاں خاموشی سے اللہ کے حوالے کرتے تھے۔ راتیں لمبی تھیں، ذمہ داریاں بھاری تھیں، مگر ابو کبھی نہیں ٹوٹے، بس آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ آج رات بھی نیند نہیں آتی، فرق بس اتنا ہے اب جاگنے والا کوئی نہیں۔ اس دن گھر میں شور بہت تھا، مگر ابو بالکل خاموش تھے۔ لوگ آتے رہے، تعزیت کرتے رہے اور میں سوچتا رہا کہ ابو سب کو کیسے تسلی دیتے تھے۔ آج پہلی بار میں مضبوط بنا، کیونکہ ابو نہیں تھے۔ میں نے آنسو چھپائے، آواز نہیں نکالی، بالکل ابو کی طرح۔ تب سمجھ آیا باپ مر کر بھی بیٹے کو جینا سکھا جاتا ہے۔ میں نے موبائل بدلا، نمبر محفوظ رہے، مگر ابو کی آواز کبھی محفوظ نہ رہی۔ وہ کہتے تھے پہنچ گئے، اور میرے دل کو راستے میں ہی سکون مل جاتا تھا۔ آج بھی فون بجے تو دل کانپتا ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے ابو ہوں گے، پھر خاموشی بولنے لگتی ہے۔ میں نے بہت لوگوں سے بات کی، بہت آوازیں سنی، مگر جو کمی ہے وہ کسی لفظ سے پوری نہیں ہوتی۔ ابو کا کوٹ۔ ابو کا کوٹ آج بھی الماری میں لٹکا ہوا ہے، جیسے وہ ابھی پہن کے کام پر نکل جائیں گے۔ میں نے کوٹ کو چھوا تو سردی نہیں لگی، بس وہ گرمی محسوس ہوئی جو ابو کے کندھوں سے ہم تک آتی تھی۔ یہ کوٹ مجھے بڑا نہیں بناتا، یہ مجھے اور زیادہ تنہا کر دیتا ہے، کیونکہ ابو کے کندھوں جیسی مضبوطی کسی کپڑے میں نہیں ہوتی۔ ابو ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرتے تھے اور میں بے فکر ہو کر زندگی جیتا تھا۔ آج میں خود دعا مانگتا ہوں، مگر ڈر لگتا ہے کہیں وہ دعائیں ابو کے بغیر اتنی مضبوط نہ ہوں۔ اللہ سے صرف ایک سوال ہے میرا، جو مقام آپ نے ابو کو دیا، وہیں کہیں میری دعاؤں کو بھی قبولیت مل جائے۔
آمین ثم آمین۔ کچھ ویڈیو صرف دیکھی نہیں جاتی، وہ دل میں اتر جاتی ہیں۔ اگر آپ کے ابو زندہ ہیں تو یہ سن کر ان کے قریب ہو جائیں، اور اگر نہیں ہیں تو خود کو مضبوط کر لیجئے، کیونکہ یہ الفاظ سیدھے دل پر لگتے ہیں۔ ابو ایک ایسا لفظ جو مشکل میں دعا بن جاتا ہے، اور جو خود تھک کر بھی ہمیں کبھی تھکنے نہیں دیتے، جن کے خواب ہماری آنکھوں میں سجتے رہیں۔ آج کامیابی ہے مگر وہ ہاتھ نہیں جو سر پر ہاتھ رکھا کرتا تھا۔ آج ہمت ہے مگر وہ آواز نہیں جو کہتی تھی میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ اگر ابو آپ کو سن سکتے ہیں تو جان لیجئے آپ کی قربانی رائے گاں نہیں گی۔ ہم ٹوٹے ہیں لیکن ہارے نہیں، کیونکہ آپ نے جینا سکھایا تھا۔ یہ نظم ہر اس باپ کے نام جو خاموش ہیرو تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ نظم پسند آئی ہوگی۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مزید ایسی ہی نظم ابو، امی، بہن بھائیوں کے متعلق سننے کے لیے مجھے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اب میں کس ٹائٹل پر مزید کوئی نظم لکھوں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔